علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے آج حسد کرنے والے شخص یعنی حاسد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حاسد جو ہے وہ شیطان کو جادوگر شخص سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ کیوں عزیز ہوتا ہے؟ کیونکہ حاسد شخص جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے قریب رہتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ حاسد ان کو بلائے، قربانی دے یا کوئی جادوئی رسمیں ادا کرے۔ جادوگر کو تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، غلط قسم کے اعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن حاسد کیا کرتا ہے؟ حاسد کی زبان سے نکلنے والے زہریلے الفاظ، خبیث نگاہیں اور حسد بھری سانس ایسے تیر بن جاتے ہیں جو محسود یعنی جس پر حسد کیا جائے اس کے جسم اور روح کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ حسد انسان کی روح، صحت، رزق اور رشتوں میں تباہی پھیلا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی جادوئی معاہدے، منتر یا قربانی یا گوشت پھینکنے کے یا سوئیوں میں تعویذ پھونکنے کے اور سوئیاں چبھونے کے، ان ساروں کے بغیر یہ ہو جاتا ہے، اور یوں حاسد کے حسد سے بیماریاں، جدائیاں، قتل، نفرت اور گھر کی بربادی تک واقع ہو جاتی ہے، اور آخر کار محسود کی زندگی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اور حسد اور جادو جو ہے یہ دونوں آپس میں ان کا لنکڈ ہے۔ یہ لنکڈ کس طرح ہے؟ یہ ہم سورۃ ناس میں بھی پڑھتے ہیں، سورۃ فلق میں بھی پڑھتے ہیں۔ سورۃ فلق میں یہ بہت آیات واضح ہیں، قرآن کریم نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی ان کے شر سے جو گرہ لگا کر پھونکنے والیاں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو کسی بھی چیز میں گریں لگا کر ان میں سوئیاں لگاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی پر بھی جب جادو ہوا تھا نا تو وہاں بھی کوئی پتلا سا نکلا تھا اور اس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھی گریں لگ کے۔ یہ جادو کرنے والوں کا ایک خاص ٹیکٹک ہے۔ اور آگے اسی کے ساتھ لنکڈ آیت ہے، دوسری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتی ہوں جب وہ حسد کرے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حسد خود ایک شر ہے، اور جب حاسد اپنے حسد کو ظاہر کرتا ہے تو اس کا اثر ایک روحانی تیر کی مانند ہوتا ہے جو محسود کے وجود کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ نظر بد ایک تیر ہے جو نظر لگانے والے سے نکل کر جس پر نظر لگے اس کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور اس طرح حسد جادو کی مانند ایک شیطانی طاقت کو جنم دیتا ہے جو انسان کے اندر رزق، ذہن اور جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ شیطان کو جادوگر جو ہے وہ اس کو کچھ سکھانا پڑتا ہے، لیکن حاسد جو ہے وہ تو خود بخود ہی حسد کرنے والے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ کو بہت زیادہ فیل بھی نہیں کرتا، گندے فیل بھی نہیں کرتا، وہ جسٹ اپنی نظروں، اپنی دل کی نفرت اور اپنے جو اس کے ارادے ہیں انہی سے اس کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ یعنی جادو کرنے والے کو تو جادو کرنے والے کو تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کچھ ناپاک قسم کی رسومات کرنی پڑتی ہیں، کفریہ کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنا پڑتا ہے، ان کے خون بہانے پڑتے ہیں، بہت ساری غلط قسم کی، ایون ہمارے ملکوں میں تو بچوں کو مارنا پڑتا ہے، لیکن حاسد کو یہ سارا کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کا خبیث دل ہی شیاطین کے لیے دروازہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ حاسد کے دل میں شیطان رہتا ہے۔ حاسد اللہ کی نعمتوں کا دشمن، اس کے فیصلے پر ناراض اور اس کی تقسیم پر خفا رہتا ہے، اور یہی ناراضگی اور بغض شیطانی تسلط کو آسان بنا دیتا ہے۔ یعنی حاسد اپنے پاس جو اس کی نعمتیں ہوتی ہیں نا ان کو کبھی نہیں دیکھتا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے لکھ چھوڑا ہوتا ہے نا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتا ہے، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ اور دوسروں کی نعمتیں، حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ بھی اللہ سے مانگ لو، ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ حسد ایک روحانی زہر ہے۔ حسد سے جسمانی بیماریاں، سینہ کی تنگی، دل کی گھبراہٹ، نیند کا فقدان، ذہنی اذیت، وسوسے، خوف، بے اطمینانی اور معاشرتی فتنے، نفرت، جدائیاں، رزق کی بندش وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سنن ابو داؤد میں 4903، حسد سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
اور یہ حقیقت ہے کہ حسد کبھی اس شخص سے راضی نہیں ہوتا جس سے وہ حسد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو حسد کرنے والے کے دل کو مسلسل جلاتی رہتی ہے، اور اسے اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک اس کے دل کی بھڑاس پوری نہ ہو جائے یا اس کا ہدف ختم نہ ہو جائے۔ اور حاسد کبھی اپنے حسد کے مقصد سے باز نہیں آتا، کیونکہ وہ اس شخص کے خلاف کینہ اور دشمنی میں مبتلا ہوتا ہے جس پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ حسد کرنے والا اس وقت تک سکون نہیں پاتا جب تک کہ یا تو وہ خود ختم ہو جائے یا اس کا محسود ہلاک نہ ہو جائے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ حسد شیطان کی صفت کس طرح ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کس لیے انکار کیا تھا؟ کہ کیونکہ وہ حضرت آدم سے حسد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو نعمتیں دی تھی نا، ان نعمتوں کو دیکھ کے وہ حضرت آدم سے حسد کرنے لگ گیا تھا، اور پھر اس نے یہ رستہ اختیار کیا تھا۔ اور حاسد کی ذہنی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ دوسروں کی خوشحالی اور کامیابی کو اپنے لیے نقصان تصور کرتا ہے، اور ہر وقت وہ اسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی طرح اس کی اللہ کی تقدیر پر اور قضاء اور قدر پر وہ ایمان نہیں رکھتا، اور وہ ہر وقت دوسروں سے جلتا بھنتا رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کبھی بھی حاسد سے خیر کی توقع نہ کریں، صحیح ہے؟ اس سے ڈر کے رہیں، اس سے بچ کے رہیں، اس سے دور رہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے جو کہ روحانی بیماری کہلاتی ہے، صحیح ہے؟ اور اسی چیز نے ہی اس کو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس حسد سے اپنے آپ کو بچائیں کیسے۔ اس کے لیے ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ پڑھیں، پھر ہم آیت الکرسی پڑھیں، بہت ساری دعائیں، جو بچوں کے لیے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ پڑھیں۔ ایسی اور بہت ساری دعائیں، اور یہ پڑھتے جائیں، ہر لمحہ پڑھتے جائیں۔ اور پھر جو سب سے اوتھینٹک ہے سورۃ فلق کا سورۃ ناس، معوذتین جن کو کہتے ہیں، ان کی کثرت سے تلاوت کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، دل کے اندر کے بغض کو پاک صدقہ کے ذریعے کریں۔ صدقہ جب دیتے ہیں نا تو انسان کا اندر نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ انسان کا اندر بھی پاک ہوتا ہے۔ اور حسد کے اثرات کو زائل کرنے والے عمل بھی کریں، ذکر کریں، دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم محبت کریں۔